الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، آج کی ہماری گفتگو کا وشے ہے کہ جمعہ کی رات ہم بستری کے دوران عورت سے 5 چیزیں مانگنا کیوں ضروری ہے۔ جو لوگ ہم بستری کے دوران اپنی بیوی سے یہ 5 چیزیں نہیں مانگتے، ان کی زندگی کیسی جہنم بن جاتی ہے۔ اور اگر جمعہ کی رات بیوی سے 5 چیزیں مانگی جائے اور عورت نہ دے تو سمجھو وہ دھوکے باز ہے، اسے طلاق دے کر جان چھڑاؤ ورنہ زندگی عذاب بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، جمعہ کی رات صرف ایک جسمانی تعلق کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں کو جوڑنے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جب ایک بیوی کا کردار سامنے آتا ہے کہ وہ تمہارے لیے کتنا مخلص ہے، کتنی سچی ہے اور کتنا کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ آج کا موضوع ان مردوں کے لیے ہے جو رشتہ نبھا رہے ہیں مگر سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ بیوی کے ساتھ اصل تعلق کیا ہے، اور یہ بیان ان عورتوں کے لیے بھی ہے جو نکاح کے بندھن میں تو ہے مگر شوہر کے جذبات کو صرف فرض سمجھتی ہے، محبت نہیں۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ ہم اب بات کریں گے ان 5 چیزوں کی جو ہر شوہر کو جمعہ کی رات بیوی سے ضرور مانگنی چاہیے، ورنہ وہ رشتہ بظاہر جیتا ہوا ہوتا ہے مگر اندر سے مر چکا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ 5 چیزیں بتانے سے پہلے میں آپ کو جمعہ کی رات ہم بستری کے وہ فائدے بتانا چاہتی ہوں جنہیں جان کر شاید آپ کا دل بدل جائے اور آپ ہر جمعہ کی رات اپنی بیوی کی پیشانی پر بوسہ دے کر یہ ضرور کہے، اے میری شریک حیات، آج تیار ہو یا نہ ہو مگر میں تو بالکل تیار ہوں، کیونکہ جمعہ کی رات صرف ملاپ کی رات نہیں بلکہ دلوں کے ملن کا موقع بھی ہے۔ یہ رات اللہ کی خاص رحمتوں کی رات ہے، اور اسی رات کا استعمال اگر محبت، پیار اور اچھی ملاقات سے ہو تو یہ رات عبادت بن جاتی ہے۔ جو شوہر اس رات بیوی کے قریب آتا ہے وہ صرف اپنے جسم کی نہیں بلکہ دل کی بھی تسکین پاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں نسلیں نیکی پروان چڑھتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دل کے بوجھ اتر جاتے ہیں۔ مگر آج کی عورتیں اکثر شوہر کے قریب آنے سے گھبرا جاتی ہے، رویہ ایسا اختیار کرتی ہے جیسے بیماری ہو گئی ہو، جیسے شوہر کا لفظ تکلیف ہو۔ شوہر چاہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے، شوہر باتیں کرے تو وہ منہ موڑ لیتی ہے، اور شوہر چاہے کہ سینے سے لگا لے تو وہ بدن میں شکتی لے آتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں رشتہ صرف نکاح کے لفظوں تک محدود ہو جاتا ہے۔ اللہ کو وہ عورت پسند نہیں جو شوہر کو بستر پر دھوکہ دے۔ ایسی عورت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اگر شوہر بلائے اور بیوی انکار کرے تو فرشتے پورے رات لعنت بھیجتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے ارد گرد گاؤں کے وہ لوگ ہیں جو دن بھر مزدوری کرتے، پسینے میں نہیں جاتے، تھکے ہوتے ہیں مگر جب رات آتی ہے تو ان کی بیویاں انہیں خود آواز دیتی ہیں، انہیں اپنے سینے سے لگاتی اور کہتی ہے، ہم بھی تو تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے، ہمارا بھی تو حق ہے نا۔ کیونکہ وہ جمعہ کی رات کا شدت سے انتظار کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شوہر کو صرف روٹی نہیں محبت بھی چاہیے، اور بیوی کا فرض صرف کھانا پکانا نہیں، شوہر کے لمس کو اپنانا بھی ہے۔ تو یہ ہے اصل عورت جو گھر میں سکون بکھارتی ہے اور شوہر کو مضبوط کرتی ہے اور رشتے کو محبت سے بھر دیتی ہے۔ اور جو عورت اس جذبے سے خالی ہو وہ بیوی نہیں بلکہ ایک خاموش بوجھ ہے، اور رشتہ بوجھ سے نہیں جذبات سے چلتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کے دوران بیوی سے کون سی 5 چیزیں مانگنا ضروری ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو شوہر کو ہم بستری کے دوران بیوی سے مانگنی چاہیے وہ ہے وفا، کیونکہ اگر عورت وفادار ہو تو اس کا دیا ہوا جسم بیکار، اس کا لمس بے اثر اور اس کی قربت دھوکے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ آج کی عورتیں زبان سے کچھ اور کہتی، عمل سے کچھ اور دکھاتی ہے۔ وہ سچی بیوی بننے کی جو ہے اداکاری ضرور کرتی ہے مگر اندر سے بے وفا ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کی تصویریں، پردے کے پیچھے ہونے والی چیٹنگ، آنکھوں میں چھپی ہوئی چمک سب کچھ بتا دیتی ہے۔ عورت اب شوہر کے لیے نہیں اپنی مرضی کے لیے جیتی ہے۔ شوہر اگر محبت سے پاس آئے تو وہ چہرہ موڑ لیتی ہے، اور اگر ضرورت سے قریب آ جائے تو مجبوری کے ساتھ دیتی۔ یہ عورت نہیں، دھوکہ ہے۔ جو شوہر بستر پر بھی بیوی کے توجہ نہ جیت سکے وہ جیتا ہوا مرد نہیں، ٹوٹا ہوا انسان ہوتا ہے۔ تو شوہر کو حق ہے کہ وہ اپنی بیوی سے یہ پوچھے کہ کیا تو دل سے میری ہے۔ اگر عورت کی نظریں جھک جائے، جواب میں خاموشی ہو یا بہانے بنائے جائے تو سمجھ لو وہ صرف جسم دے رہی ہے، وفا نہیں۔ تو ایسی عورت کے لیے اللہ کا فرمان ہے کہ جو بیوی شوہر کے ساتھ مخلص نہ ہو
اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی جو اپنے شوہر سے بے وفائی کرے۔ تو آج کے مرد ٹوٹ چکے ہیں کیونکہ عورتیں اپنے دل، اپنی نظریں اور اپنی سوچیں شوہر کو دینے کے لیے تیار نہیں، اور جو عورت تو وفا نہیں دے اس کے ساتھ رشتہ صرف بستر تک رہ جاتا ہے تو دل میں وہ مر چکی ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے وفا مانگو، اور اگر نہ ملے تو خاموش نہ رہو، کیونکہ بے وفا بیوی نافرمان اولاد سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہاں پر میں تمہیں ایک ایسی حکایت سنانا ضروری سمجھوں گی جو شاید تمہارے آنکھیں کھول دے، تمہارے دل کو جھنجھوڑ دے، تمہاری زندگی بدل دے۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی، شکل سے نیک، باتوں سے نرم، مگر اندر سے ایسی زہریلی کہ سانپ بھی شرما جائے۔ اس کا شوہر دن رات مزدوری کرتا، بچوں کے لیے رزق کماتا، خود پر کام اور بیوی بچوں پر زیادہ خرچ کرتا۔ تو وہ چاہتا تھا کہ اس کا گھر جنت بنے، مگر وہ عورت جنت کے نام پر جہنم کا دھواں تھی۔ وہ شوہر کے ساتھ بستر پر لیٹتی ضرور تھی، مگر دل کسی اور کے نام لکھ چکی تھی۔ جب شوہر صبح کام پر جاتا، وہ موبائل پر دوسروں سے باتیں کرتی، بچوں کو نظر انداز کرتی، اور رات کو شوہر کے ساتھ ایسی سوتی جیسے زبردستی ہو رہی ہے۔ تو وہ شوہر کو مجبور، بے بس اور بے قسمت سمجھتی تھی، اور جب بچوں نے محبت مانگی، ماں نے وقت کے بجائے آواز بلند کی، تانا دیا، جھیرک دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کی لاٹھی بیضب ہوتی ہے۔ ایک دن وہی عورت جس نے شوہر سے دھوکہ کیا، بچوں کو نظر انداز کیا اور زندگی کو کھیل سمجھا، وہ بیماری میں گری، ایسی بیماری کی کوئی سنبھالنے والا نہیں رہا۔ جس مرد سے دل لگایا تھا وہ غائب ہو گیا، اور جو شوہر ہمیشہ محبت مانگتا رہا وہ صرف خاموشی سے کفن خریدنے گیا۔ تو اس عورت کی زبان بند، آنکھیں نم اور دل خوف سے لرز رہا تھا۔ جب مرتے وقت اس نے اپنے بیٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بیٹے نے کہا، ہم نے ماں نے صرف عورت دیکھی تھی، اور وہ بھی خود سے مصروف۔ اور جب شوہر نے اس کے جنازے کو کاندھا دیا تو زبان سے صرف اتنا نکلا، اللہ کرے اب وہاں وفاداری سیکھ لے جو یا نہ سیکھ سکی۔ تو میرے بھائیوں، یہ حکایت صرف ایک عورت کی نہیں، آج کے معاشرے کی ہزاروں عورتوں کا آئینہ ہے جو شوہر کے ساتھ رہتی ہے مگر دل کسی اور کا ہوتا ہے، جو بچوں کو جنم تو دیتی ہے مگر ماں نہیں بنتی، جو گھر میں رہتی ہے مگر دھیان موبائل اور خواہشات میں ہوتا ہے۔ یاد رکھو، بیوی کا سب سے بڑا حسن وفاداری ہے، اور جب عورت بے وفا ہو جائے تو وہ گھر ٹوٹتا ہے، نسل برباد ہوتی ہے، اور آخرت میں رسوائی مقدر بنتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تو ہو گئی پہلی چیز جو شوہر کو ہم بستری کے دوران بیوی سے ضرور مانگنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی جو ہم بستری کے دوران بیوی سے مانگنا ضروری ہے، وہ ہے حیا۔ تو میرے بھائیوں، حیا عورت کا زیور ہے، اس کی پہچان ہے، اور حیا ہی بستر پر عورت کا سب سے قیمتی حسن ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے سامنے شرماتی ہے، نظریں جھکا کر بات کرتی ہے، آہستہ سے لمس قبول کرتی ہے، تو وہ صرف جسم نہیں دیتی، دل بھی جیت لیتی۔ لیکن آج کی عورتیں نے حیا کو کمزوری سمجھ لیا اور بے حیائی کو آزادی کا نام دے دیا ہے۔ تو آج کی عورتیں شوہر کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے موبائل کے ساتھ سوتی ہے، شوہر کو دیکھنے کے بجائے سوشل میڈیا کے فالوورز کو خوش کرنے کے طریقے ڈھونڈتی ہے، اور بستر پر شوہر کے لیے تیار ہونے کے بجائے انسٹاگرام پر تصویریں پوسٹ کرنے کے لیے خود کو سنوارتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ عورت جو اپنے شوہر کے سامنے بے پردہ ہو، دل میں بے حیائی ہو، وہ پردے میں بھی ننگی ہوتی ہے۔ اللہ کو وہ عورت پسند نہیں جو شرم و حیا چھوڑ دے، کیونکہ جس عورت کی نظریں بے لگام ہو، جس کی سوچ گندی ہو، اور جس کی زبان میں شوہر کا لحاظ نہ ہو، وہ نہ دنیا کی رہتی ہے نہ دین کی۔ تو میرے نبی نے فرمایا، جب عورت سے حیا نکل جائے تو پھر جو چاہے کرے، اور یہی حال آج کے عورتوں کا ہے جو اپنی زبان پر بے واقعی لباس میں، فیشن انداز میں بے ادبی اور نظریں اٹھا کر بات کرنا اعتماد سمجھتی ہے، حالانکہ یہ سب کچھ ان کے رشتے کی قبر کھود رہا ہوتا۔ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے خاص ہو، جب وہ پاس آئے تو بیوی نظریں جھکا لے، مسکرا کر آہستہ سے قریب ہو، اور دل سے شوہر کے لمس کو اپنائے نہ ایسے بنے جیسے کوئی زبردستی ہو رہی ہو۔
جیسے وہ کسی سستی سی فلم کا سین ہو۔ آج کے مرد بیزار ہو چکے ہیں ان عورتوں سے جو جسم تو دیتی ہے مگر حیا کے بغیر، جو بات کرتی مگر لحاظ کے بغیر، جو تعلق بناتی ہے مگر احساس کے بغیر۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے پیارے آقا، پیارے نبی جب معراج پر گئے تو انہوں نے ایسے ایسے منظر دیکھے جو انسانی آنکھیں برداشت نہیں کر سکے، مگر وہ سب کچھ دیکھا، سہا اور امت کے لیے سبق لے کر واپس آئے۔ تو اس سفر کے دوران میرے نبی کو ایک عورت دکھائی گئی جو آگ کے عذاب میں تو نہیں تھی، مگر اس کے چہرے پر ایسی سیاہی تھی کہ فرشتے بھی نظریں نیچے کر لی۔ اس کے بال آگ کے مانند بکھر ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ جلے ہوئے کوئلے جیسے نظر آ رہے تھے۔ نبی کریم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جواب ملا، یہ وہ عورت ہے جس نے دنیا میں شوہر کے ساتھ بے وفائی کی، اس کی بات نہ مانی، اور جب وہ ہم بستری کے لیے قریب آیا تو اس نے بدن پر کانٹے بچھا دیے، منہ موڑ لیا اور بہانے بنائے۔ یہ وہ عورت ہے جو پردے میں رہی مگر نظریں بے پردہ تھی، زبان پر محبت تھی مگر دل میں فریب۔ میرے بھائیوں، سوچو اگر ہماری بیویاں بھی اس راہ پر چل رہی تو ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہمیں وہ محبت نہیں مانگنی چاہیے جس کے پیچھے نیت صاف نہ ہو، ہمیں وہ لمس نہیں چاہیے جو بیزان ہو اور وہ ساتھ نہیں چاہیے، تو جس میں رزق کی بے برکتی، بچوں کی بدکار، عورتیں بے چینی چھپی ہو۔ اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی جو ہم بستری کے دوران بیوی سے مانگنا ضروری ہے، اور وہ ہے شوہر کے ماں باپ کی عزت۔ میرے محترم بھائیوں، بیوی کا حسن اس کے چہرے میں نہیں اس کے رویہ میں ہوتا ہے، اور اس رویہ کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ شوہر کے ماں باپ کے لیے کیسا دل رکھتی ہے۔ وہ بیوی جو شوہر کے ساتھ بستر پر تو محبت سے پیش آتی ہے، لیکن اسی شوہر کی ماں کو طنز کرتی ہے، باپ کو نظر انداز کرتی، یاد رہے ایسی عورت محبت نہیں مکاری کر رہی ہوتی ہے۔ ایک مرد کو اس وقت سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے جب وہ اپنی ماں کو چپ ہوتا دیکھتا ہے اور اپنی بیوی کو اونچی آواز میں بولتے ہوئے سنتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی چیز کی جو ہم بستری کے دوران بیوی سے مانگنا ضروری ہے، اور وہ ہے بچوں کے پرورش، بچوں کی اچھی تربیت۔ میرے محترم بھائیوں، ایک شوہر جب بیوی کے ساتھ تنہائی کے لمحے میں ہوتا ہے تو صرف جسم کی تسکین کے مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ موقع بھی ہوتا ہے جہاں دل کی بات کو جیتی ہے، زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں اور نسلوں کا مستقبل طے کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس لمحے بیوی سے یہ وعدہ ضرور لیا جائے کہ تو میری نسل کی ماں بن کر دکھائے گی، نہ صرف بچے جانیں گی بلکہ انہیں نیک بنائے گی، صالح، با ادب، با عمل اور باحیا بنائے گی۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل میاں بیوی جب آپس میں جھگڑتے ہیں، تلخ کلامی کرتے ہیں، الزامات کی بارش کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ ان معصوم بچوں کے سامنے کرتے ہیں جن کی عمر ابھی یہ سمجھنے کی نہیں ہے کہ ماں باپ کے الفاظ بھی زخم بن سکتے ہیں۔ انہیں یہ شعور نہیں کہ ان کا ہر سخت جملہ، ہر اونچی آواز، ہر طنز، ہر طعنہ اس بچے کے ذہن میں ایک زہریلی بیج بو رہا ہوتا ہے، تو آج آنے والے کل میں نفرت، ضد، نافرمانی اور بغاوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو آج کے والدین کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ جس طرح بستر پر ایک دوسرے سے بے ادبی پیش آتے ہیں، بچوں کے سامنے چلا چلا کر اپنی انا کی جنگ لڑتے ہیں، وہ بچہ کل کو اپنی بیوی سے ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا اس نے اپنے باپ کو اپنی ماں کے ساتھ کرتے دیکھا ہے۔ یہ وہی بیٹی کل کو اپنے شوہر کو ویسا ہی سمجھے گی جیسے اس نے اپنی ماں کو اپنے باپ سے شکایت کرتے سنا ہے۔ تو گھروں کا ماحول صرف دیوار سے نہیں بنتا، تربیت سے بنتا ہے۔ ماں کی نرمی، باپ کی شفقت، دونوں کی خاموشی، اور سب سے بڑھ کر ان کا ایک دوسرے کو عزت دینا ہی وہ بنیاد ہے جس پر نسلوں کا کردار کھڑا ہوتا ہے۔ مگر آج کا المیہ یہ ہے کہ ماں باپ نے بچوں کو سکون نہیں دیا، چیخوں کے درمیان بڑا کیا، محبت نہیں دکھائی، ماتھے پر بل اور لبوں پر شکایت ہی دی ہے، تو بچے اب تربیت نہیں سیکھتے، غصہ، بے صبری اور
بد زبانی سیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کے ارد گرد کا ماحول بن چکا ہے۔ وہ ماں جو بیٹے کو یہ سکھاتی ہے کہ تمہارے باپ نے کبھی کچھ نہیں کیا، وہ دراصل اپنے بیٹے کو کل کا ناکام شوہر بنا رہی ہے، اور وہ باپ جو بیٹی کو ماں کی کمزوریاں گنواتا ہے، وہ دراصل بیٹی کے دل میں شوہر کے لیے نفرت پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے وہ والدین، اگر تمہیں اپنی نسل کو سنوارنا ہے تو اپنے جھگڑوں کو کمرے کی دیواریں تک محدود رکھو، اپنی زبان کو بچوں کی موجودگی میں قابو رکھو، کیونکہ تم جو بولتے ہو وہ بچے یاد رکھتے ہیں، اور جو سیکھتے ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کی عزت، ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے مقام کو تسلی کرنا، یہی وہ اصل درس ہے جو بچے کے دل میں اترتا ہے اور وہی اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ نرم بات پتھر دل کو بھی موم کر دیتی ہے، اور بد زبان انسان خود کو دوسرے کے نظرے سے گر دیتا ہے۔ تو زبان وہ ہتھیار ہے جو دلوں کو کاٹ بھی سکتی ہے اور جوڑ بھی سکتی ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا زبان کو قابو میں رکھنا، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو عزت دیتی ہے اور یہی انسان کو ذلیل بھی کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ اے بیٹے، اگر کلام سونا ہے تو خاموشی ہیرے سے کم نہیں۔ اگر بولنا سیکھو تو پہلے سوچنا سیکھو، کیونکہ جو بولنے سے پہلے سوچتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، اور جو زبان سے بے قابو ہوتا ہے وہ رشتے، محبت اور عزت سب کچھ کھو دیتا ہے۔ لقمان نے کہا کہ بیٹا، اب تم بولنا سیکھ لو، تو اتنا بولنا کہ سامنے والا تمہیں سننا چاہے، اور اتنا میٹھا بولنا کہ تمہیں بار بار سننے کا دل کرے۔ بیوی کی زبان اگر شوہر کے لیے سکون ہے تو وہی زبان اس کے لیے دعا بن جاتی ہے، اور اگر زبان کڑوی ہو تو وہی زبان رشتہ کھا جاتی ہے۔ عورت کا حسن چہروں میں نہیں بلکہ اس کی زبان میں ہوتا ہے، اور وہ بیوی سے نرمی سے بات کرے، وہ اپنے شوہر کا دل خاموش کے لیے جیت لیتی ہے۔ تو زبان اگر قابو میں نہ ہو تو عبادت بھی بیکار، اور اگر زبان نرم ہو تو خاموشی بھی محبت بن جاتی۔ میرے پیارے بہنوں، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے اظہار ضرور کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔